السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فصل لربك وانحر، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ کئی جمعے سے لگاتار جمعے کی نماز پڑھنے جو دور دور سے لوگ آتے ہیں، ان لوگوں نے قربانی کا بیان سنا، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے مسائل وغیرہ کے اوپر بہت جم کر ہم نے کئی جمعوں تک ہم نے بتایا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اسلام میں قربانی کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اور قربانی کیوں کرنی چاہیے، اس کے فائدے کیا ہے، یہ سارے اسلامی بھائیوں کو الحمدللہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ آج چونکہ بقرعید کا دن ہے، جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، جسے آپ لوگ نمکین عید بھی شاید بولتے ہیں، اور آج کا یہ دن بڑا ہی مبارک دن ہے، اور اس مبارک دن کی نسبت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے۔ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جیسا کہ ہم نے کئی مرتبہ آپ لوگوں کو بتایا۔ آج آپ کے سامنے جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے تلونڈی صاحبوں کی سنی جامع مسجد میں الحمدللہ لوگ جب بیان سنتے ہیں یا نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا خطبہ سنتے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور بیان اور نصیحت اور قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم کو بڑے ہی ادب اور تہذیب کے ساتھ سننا چاہیے، چونکہ یہ کسی نیتاؤں کا بھاشن نہیں کہ جیسے چاہا ویسا سن لیا، سنا تو سنا، نہیں سنا تو نہیں سنا۔ یہ اس کلام، اس قرآن کا کلام ہے، اس پوتر پستک کی پوتر وانی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سونے نبی پہ نازل فرمایا، جو آسمان کی جتنی بھی کتابیں ہیں، جسے آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے، چاہے وہ یہودیوں پہ نازل ہوئی ہو، چاہے عیسائیوں پہ نازل ہوئی ہو، یا حضرت ابراہیم یا حضرت موسیٰ یا حضرت داؤد پہ نازل ہوئی ہو، یا حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی ہو، یا دنیا کی تمام جتنی بھی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں میں اگر سب سے افضل، سب سے بالا اگر کوئی کتاب ہے تو وہ ہے قرآن مجید۔ محبت سے کہو، گھر والے بھی کہو، سب مل کے کہو، قربانی کا تہوار ہے، تھوڑا کرنٹ کے ساتھ بولو۔ قربانی کا بیان قرآن عظیم میں آیا، فصل لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔
According to Holy Book, Quran said, "फसल्लि लिरब्बिका वन्हर", तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। और कुर्बानी के बारे में हदीस पाक में हमारे नबी, जो नबियों के सरदार हैं, जो नबियों के इमाम हैं, जो रसूलों के सरदार हैं, जिसे आमना का लाल कहा जाता है, जिसे अब्दुल्ला का लफ्ज़ जिगर कहा जाता है, जिसे नबियों का नबी कहा जाता है, उसे जिसने अपने माथे की आंखों से अपने रब को देखा था, उस नबी ने फरमाया कि तुम्हारा कुर्बानी के दिन यानी ईद उल अज़हा के दिन खून बहाने से यानी कुर्बानी करने से ज्यादा बेहतर कोई अमल है ही नहीं है। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तुम्हारे कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा देता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तुम्हारे कुर्बानी के खून को जमीन पर गिरने से पहले ही कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दसते हैं, ए पंजाबी और ए हिंदुस्तानी मुसलमानों और ए कलमा को मुसलमानों, के रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईद उल अज़हा के दिन यानी कुर्बानी के दिन यानी बकरीद के दिन जो रुपया कुर्बानी में खर्च किया जाता है, उस रुपये से ज्यादा प्यारा रुपया कुर्बानी के दिन कोई दूसरा नहीं होता है, कोई दूसरा नहीं होता है। अल्लाह अकबर। चाहे आपने कुर्बानी के दिन आपने कपड़ा खरीदने में रुपया लगाए हो, चाहे आपने किसी गरीब को खाना खिलाने में रुपया लगाया हो, चाहे आपने अपनी बीवी के लिए 9 लाख का हार खरीदने में रुपया लगाया हो, चाहे अपने बच्चों के कपड़े पहनने के लिए रुपया लगाया हो, ये लगाना आपके लिए जरूरी है। लेकिन रब तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बानी के दिन वो रुपया सबसे ज्यादा प्यारा है जो रुपया कुर्बानी पे लगाया जाता है, जो रुपया अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी में लगाया जाता है। सुभान अल्लाह। तो कुर्बानी का यह त्योहार है, ये त्याग और बलिदान का त्योहार है, ये संकल्प लेने का त्योहार है, ये वादा लेने का त्योहार है कि हम संकल्प लेते हैं, हम सेक्रीफाइस करते हैं, हम कुर्बानी देंगे, अपने नफ्स की कुर्बानी देंगे। नफ्स कहेगा नमाज मत पढ़ो तो नफ्स पे जो है काबू पाएंगे और कहेंगे नहीं हम तो नमाज पढ़ेंगे क्योंकि आई एम मुस्लिम, आई एम प्रेजेंटली प्राउड प्रेजेंटली कि आई एम मुस्लिम। मैं पूरे जो है होश और हवास के साथ गवाही देता हूं कि मैं मुसलमान हूं। अल्लाह अकबर। मैं नफ्स की कुर्बानी दूंगा, मैं नफ्स का बलिदान दूंगा। रमजान का महीना आएगा तो बीड़ी के सुट्टे नहीं उड़ाएंगे बल्कि रमजान के रोजे रखेंगे। हज का महीना आएगा तो साहिबे निसाब होंगे तो हज करेंगे। क्यों? इसलिए कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा को देख चुके, काबे का काबा देखो और गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे महबूब का रोजा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कुर्बानी त्याग और बलिदान का दिन है। यहाँ त्याग देने की जरूरत है, सेक्रीफाइस करने की जरूरत है और साथ ही साथ जो है कुर्बानी देने की जरूरत है। और आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कुर्बानी के दिन क्या करना चाहिए। ये भी हम आपको बता देते हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है, इसको पहले समझ लीजिए। फिर कुर्बानी को किस तरह से ज़बह किया जाता है इसको सुन लीजिए। फिर कुर्बानी का करने की दुआ क्या है उसको भी मैं बता देता हूं। हालांकि मैंने तैयार करके बाहर जो है प्रिंट आउट निकाल दिया था मैंने। आप पेपर वहां पे लगा हुआ है, वहां पे लगा हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा जाते वक्त ताकि आप लोग और भी बहुत सारी चीजें मालूम हो जाएंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। आइए सुनिए। कुर्बानी एक माली इबादत है। क्या है कुर्बानी? अभी मैं पूछूंगा, ध्यान रखना भाई। कुर्बानी एक माली इबादत है जो गनी यानी मालदार पर वाजिब है। किस पर वाजिब है? मालदार पर। अब मालदार कौन है उसको सुनो। मालदार कौन है? मालदार वो है जो 200 दिरहम यानी 52.5 तोला चांदी या 20 दिनार या 7.5 तोला सोना का मालिक हो या हाजत असलिया के सिवा किसी ऐसी चीज का मालिक हो जिसकी कीमत 200 दिरहम हो।
کہہ دو سبحان اللہ. یعنی پتہ یہ چلا کہ جس آدمی پر یا جس عورت کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی اور یہ نہ ہو، اس کے علاوہ ایسی چیز ہو جس سے وہ 7.5 تولہ سونا خرید سکتا ہو یا خرید سکتی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہو یا خرید سکتی ہو، تو ایسے مرد اور عورت دونوں پر قربانی واجب ہے. اب ایسا مت سمجھنا کہ قربانی صرف مردوں پر ہی واجب ہے نا. بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بھیا قربانی صرف مرد ہی کرے گا، عورت نہیں کرے گی، ہے نا. تو قربانی مرد پہ بھی واجب ہے اور قربانی عورتوں پہ بھی واجب ہے. آئیے سنیے قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، یہ سن لے. قربانی کا جانور موٹا تازہ اور اچھا ہونا چاہیے. جانور عیبدار نہ ہو. اگر تھوڑا عیب ہوگا تو قربانی ہو جائے گی، مگر زیادہ عیب ہوگا تو قربانی مکروہ ہوگی اور قربانی ہوگی ہی نہیں. قربانی کے جانور میں اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کو میں 10 سے دیتا ہوں. قربانی میں اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے. کتنے سال ہونی چاہیے؟ اونٹ جانتے ہیں آپ لوگ؟ کیمل کہلاتا ہے نا، CAMEL، کیمل ہے نا، انگلش میں کہتے ہیں کیمل، CAMEL. کیمل کے معنی اونٹ ہوتا ہے. تو اونٹ کی عمر کتنا سال ہونا چاہیے؟ 5 ایئر، 5 سال ہونا چاہیے. اور دوسرے جو ہے جیسے آپ کے جو یہ بھینسیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کی عمر 2 ایئرس یعنی 2 سال ہونا چاہیے. اور بھیڑ بکری کی عمر جو ہے وہ کم سے کم 1 سال کی ہونی چاہیے. اس سے کم عمر والے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. آئیے سنیے، اب قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اچھی طرح چارہ پانی دے دیا جائے، پھر اسے بائیں پہلو پر لٹایا جائے اس طرح کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو جائے، اور ذبح کرنے والا اپنا دائنا پہلو اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے ذبح کر دے. اور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے. کیا دعا پڑھے؟ آپ سب مل کر ہمارے ساتھ پڑھیں گے تاکہ کچھ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے. پڑھیے بلند آواز سے، یہاں سے لے کر وہاں تک پڑھیں گے سب لوگ. دیکھتے ہیں آج قربانی میں کتنی طاقت آپ کے پاس ہے. بولے انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر. پورے کرن کے ساتھ بولو بسم اللہ اللہ اکبر. پھر سے بولو. پیچھے والے کیا مطلب آج بقرعید کی نماز پڑھنے آئے ہیں یا کہیں متھا ٹیکنے آئے ہیں؟ بولو بھائی سب مل کے بسم اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ. اس کے بعد جب آپ یہ پڑھ لیں تو پھر دعا پڑھیں. ذبح کرنے کے بعد جب ہے قربانی اگر اپنی طرف سے ہے تو ذبح کرنے کے بعد جو دعا پڑھی جائے گی وہ کیا پڑھی جائے گی اس کو سنو. اس کو میں 10 دیتا ہوں. اللہم تقبل منی کما تقبلتا من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اور سنو، اور اگر دوسرے کی جانب سے کیا جائے تو منی کی جگہ من کہا جائے، من فلاں کہا جائے، یعنی اس کا نام لیا جائے. اب سنو ذرا، قربانی ہو گئی. اب قربانی کے بعد گوشت کیا کیا جائے گا؟ قربانی کرنے کے بعد قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں. کتنے کیے جائیں؟ 3 حصے کیے جائیں. اس میں پہلا، دوسرا، تیسرا کس کا ہوگا وہ میں بتا دیتا ہوں. پہلا حصہ غریبوں اور فقیروں کو دیا جائے. اسلام سے بڑھیا کوئی مذہب ہے کیا؟ ہے؟ اسلام سے بڑھیا کوئی مذہب ہے؟ ثابت کر دے. دنیا کے تمام مذہب کو میں مفتی سیف اللہ خان ازدقی آج چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی دھرم گرو کسی بھی مذہب کا مجھ سے بات کر لے، میں سمجھا دوں گا کہ اسلام از اے گریٹ ریلیجن آف دا ورلڈ.
संसार का सबसे बढ़िया धर्म अगर कोई धर्म है तो उस धर्म का नाम इस्लाम धर्म है। इस्लाम इज ए ग्रेट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बेहतर और सबसे प्यारा मजहब इस्लाम है। पहले खुद खाने का हुक्म नहीं दिया जा रहा है, पहले कहा जा रहा है गरीबों को दिया जाए और फकीरों को दिया जाए। दूसरी जगह अपना हो, माल हो, चाहे जैसा हो, ऐसा हो या वैसा हो, माल हो, पैसा हो, चाहे जैसा हो, हराम का हो तो चलेगा, हलाल का हो तो चलेगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, बल्कि पहले गरीबों को दिया जाए, फकीरों को दिया जाए, उसके बाद अभी भी आपका नंबर नहीं आता, बल्कि अब दूसरा हिस्सा अपने दोस्तों और अजीजों को दिया जाए। हमारे यहाँ दोस्ती भी निभाने का तरीका बताया गया और अजीजी भी निभाने का तरीका निभाया गया। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा कि प्रेम मोहब्बत अमन वफा का हर एक से रिश्ता जोड़ो, पहले किसी को मत छेड़ो, जब छेड़े कोई तो मत छोड़ो। पहले किसी को मत छेड़ो, जब छेड़े कोई तो मत छोड़ो। आओ सुनो, अब तीसरा हिस्सा अपने और अपने घर वालों के लिए रखा जाए। अल्लाह अकबर। इससे प्यारा मजहब आपको कहीं नजर आएगा? सब जगह तो हड़पने के चक्कर में लोग रहते हैं कि बस आ जाए, इधर से आ जाए या उधर से आ जाए, चाहे अरबिस्तान से आ जाए, चाहे कुफरिस्तान से आ जाए, माल होना चाहिए। समझे कि? और हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ हलाल को हलाल कहा गया, हराम को हराम कहा गया। अब सुनो प्यारे, ये सारी चीजें मैंने आपको दस दिया, कुर्बानी का तरीका भी बता दिया, कुर्बानी की दुआ भी बता दिया, बहुत सारी चीजें हम कई दिनों से, कई जुमों से बता रहे हैं और उसी का नतीजा है कि माशाअल्लाह इस साल तलवंडी साहबों में एक दो नहीं बल्कि कई कुर्बानी हो रही है। और माशाअल्लाह आप लोगों के लिए जो है हमने लंगर का भी इंतजाम करा दिया है ना, कि भाई लोग तो अपने अपने घरों में करेंगे कुर्बानी, बाकी बेचारे जो आएंगे दूर दराज से उनको हम जो है तो खीर खिला देंगे, है ना भाई। आइए अब जरा सा नमाज का तरीका भी सुन लें, चूंकि 9 बज चुका है करीब करीब, और बस नमाज का तरीका बताते के साथ नमाज खड़ी कर दी जाएगी। इसलिए जितने भी भाई इधर उधर हैं वो सब के सब फौरन से पेशतर आ जाएं। माशाअल्लाह हमारी सुन्नी जामा मस्जिद में अब दिनों दिन हर साल हमने देखा जुमे में भी बहुत से लोग आने लगे हैं। पहले 20, 25, 30, 40 लोग आते थे, फिर धीरे धीरे 2 सफ़े हुई, फिर 3 सफ़े हुई, फिर माशाअल्लाह बढ़ते गए। आज माशाअल्लाह ईद में भी खूब लोग आते हैं, बकरीद में भी लोग आते हैं। सब मोहब्बत है। इसी तरह से आप हमसे मोहब्बत करें, हम आपसे मोहब्बत करें, तो जब आप हमसे मोहब्बत करेंगे तो कुछ आप हमसे लेके जाएंगे, सुभान अल्लाह। और जब आप अपने घर लेके जाओगे तो अपनी बीवी को भी बताओगे, बच्चों को भी बताओगे, बड़ों को भी बताओगे, नौजवानों को भी बताओगे, समझे? उससे एक माहौल बनता है कि हाँ साहब, हमारे इमाम साहब ने, हमारे मुफ्ती साहब ने बहुत बढ़िया चीजें बताई थी और इससे ऐसे करने से ये फायदा होता है। अब आइए ईद उल अज़हा की नमाज का तरीका भी सुन लेते हैं। ईद उल अज़हा की नमाज की तरीका क्या है उसको सुने। ईद उल अज़हा की नमाज का तरीका बताने से पहले मैं एक गुजारिश करता हूं कि मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हुए सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और आगे आगे बिल्कुल सफ़ों को सीधी कर लें, खड़े हो जाएं सब, और जो अंदर जो जगह है उसको जगह बना दें, ताकि फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। थोड़ी जगह बना लीजिए सब लोग, देखिए कहीं जगह ना रहे, बिल्कुल कांधे से कांधा मिला लें। कांधे से कांधा जब मिला लेंगे तो शैतान उसमें दाखिल नहीं होता। बैठ जाए, आ जाएंगे आप अपना सेट करो। आप वो बंदे माशाल्लाह बहुत तेज है, तलवंडी साहबों के बंदे। तो राजा भैया, अरे अपनी जगह देख भैया, ओ प्यारे अपनी जगह यार, लोग कुर्सी के लिए लड़ते हैं यार, तू अपनी कुर्सी दूसरे को देने को तैयारी कर रहा है क्या यार? भारत में नहीं रहता है क्या? भारत का तो दस्तूर है कि कुर्सी के लिए तो पता नहीं क्या क्या होता है, चाहे देश को ही लूट डाले भाई लोग, लेकिन कुर्सी नहीं जानी चाहिए। हमारे भारत में एक मौन प्राणी है, समझेंगे? एक मौन जीव है जो बिल्कुल खामोश होता है, चाहे कितना भी लूट लो भारत में, हाँ, कोई ऑर्डर पास नहीं करता। मौन प्राणी मतलब समझते हैं, बिल्कुल खामोश जानवर, हाँ, कुछ बोलता ही नहीं, कुछ दसता ही नहीं, हो रहा है होने। ये गेट खोल दो प्यारे, सुभान अल्लाह, ताकि मैं भी लोगों को देखूं, लोग मुझे देखें। ईद की नमाज अभी होगी। ईद की नमाज के बाद आप लोगों का काम, जैसे हर साल आप लोग हमसे मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, गले मिलते हैं, चूँकि हमारे यहाँ भी कुर्बानी होती है तो हमारे यहाँ
میرے گھر پہ قربانی ہوتی ہے تو دوسرے دن ہوتی ہے یہاں کی وجہ سے، چونکہ مجھے یہاں پہلے دن رہنا پڑتا ہے، تو میں آپ لوگوں کا بھائی ہوں، آپ لوگوں کا بیٹا ہوں، آپ لوگوں کا بھتیجا ہوں، آپ لوگوں کا سمجھ لو کسی کا ماما ہوں، کسی کا چاچا ہوں، کسی بچوں کا دادا ہوں، سمجھ رہے؟ تو سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی اپنے بیٹے سے، اپنے امام سے، امام جو ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے، کسی ایک کا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ بھائی امام صرف ہمارا امام ہے، ایک ہی آدمی کا امام ہے۔ میں ایسا امام نہیں ہوں، میں تو ہر ایک کا امام ہوں، ہر ایک۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے مجھے بہت محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، بہت مانتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، مانسا سے لوگ یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں، کتنی دور ہے مانسا؟ برج سے لوگ آتے ہیں، ادھر آپ کے راما منڈی سے لوگ آ رہے ہیں، مور منڈی سے لوگ آ رہے ہیں، حالانکہ ادھر بھی مسجدیں ہیں، سمجھے؟ ہمارے جل سے لوگ آتے ہیں، ہمارے مطلب جو ماشاء اللہ آس پاس ہماری فیکٹری جو تھرمل پاور وغیرہ ہے ادھر کے لوگ پہلے منسا وغیرہ میں جاتے تھے، سب ادھر آنے لگے۔ تو یہ صرف محبت کی بات ہے۔ دیکھیے، دو میٹھے بول آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، دو میٹھے بول، ہے نا؟ ہم بار بار بولتے ہیں کہ میٹھا بول اور ستیہ بول، ہے نا؟ ہم بار بار بولتے ہیں، تو میٹھا بولو گے بھائی تو دنیا آپ کے ساتھ رہے گی، اور تیکھا بولے گا کوئی نہیں پوچھنے والا، ہے نا؟ محبت، آنکھوں میں محبت، کوئی بھی آدمی آپ کو دیکھے تو لگے یار آنکھوں سے اس کی محبت جھلک رہی ہے، آنکھوں سے اس کا پیار جھلک، آنکھوں سے انسان پہچان لیا جاتا ہے نا؟ یہ دھیان رکھیں کہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت ہے یا نہیں۔ میرے کالج کے لڑکے آتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ امام صاحب تو ہم ہی سے محبت کرتے ہیں، فیکٹری کے لوگ آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب تو ہم ہی سے محبت کرتے ہیں، تلونڈی صاحبوں کا بچہ، بوڑھا، نوجوان سب وہ سمجھتا ہے کہ امام صاحب تو صرف ہم ہی سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی سوچ ہے، کیونکہ ہم سب کے ساتھ ایک ہی جیسا ویوہار کرتے ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ کسی ایک کے ساتھ بہت ویوہار کریں گے اور کسی، سب میرے لیے برابر ہے بھائی۔ اور ہم سب سے محبت اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ اسلام کا پیغام ہے کہ سب سے محبت کرو گے تو دو باتیں اسلام کی آپ کی وہ سن لے گا، اور دو باتیں آپ اسلام کی پہنچا سکتے ہو۔ چلیے نماز کا طریقہ سنیے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت واجب عید الاضحیٰ کی نیت کر کے، نیت کیسے کی جائے گی پہلے وہ سنو۔ اس بندے کو ابھی تک ٹوپی نہیں ملی، 10,000 روپیہ کا موبائل جیب میں رکھا ہوا ہے اور 5 روپے کی ٹوپی نہیں ہے اس کے ساتھ، ایسا آدمی بھی ہے، 10,000 روپے کا موبائل رکھے گا، 20,000 کا ٹی وی گھر میں رکھے گا، 5 روپے کا ٹوپی جیب میں نہیں رکھے گا۔ اب بتاؤ، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی، کیا کہیں گے؟ عید الاضحیٰ۔ اس سے پہلے والی جو نماز پڑھے تھے وہ عید الفطر تھی، ہے نا؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی واجب مع زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے بھائی، سمجھ گئے؟ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ ہم لوگ صرف ایک ہی کی طرف منہ کرتے ہیں نا، کعبہ کی طرف، کعبہ شریف کی طرف، باقی لوگ پتہ نہیں کہاں منہ پھرے مارے پھرتے ہیں۔ ایک ہی طرف منہ کرنا چاہیے، ہے نا؟ میرا منہ کعبہ شریف کی طرف۔ اس کے بعد سے دونوں ہاتھ نیت کر کے دونوں ہاتھ کان تک اٹھائے، اللہ اکبر، ہے نا؟ اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو ناک کے نیچے باندھو، ایسے، یہ ناک کے نیچے، دھیان رکھے گا۔ جو سنی حنفی مسلمان ہیں وہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم سب الحمدللہ سنی حنفی مسلمان ہیں تو ناک کے نیچے باندھتے ہیں، یہ سنی حنفی شریعت ہے، سمجھے؟ اور سنی حنفی شریعت کو سب لوگ فالو کرتے ہیں پوری دنیا میں، 85% مسلمان سنی حنفی مسلک کو مانتے ہیں، باقی جو 15% ہے اس میں وہابی آ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ شیعہ آ جاتے ہیں، غیر مقلد آ جاتے ہیں، بہت سے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو 85% جو ہے وہ سنی حنفی مسلمان جو ہے ہاتھ ناک کے نیچے باندھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے۔ کیا پڑھا جائے؟ بولو بولو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو چھوڑ دو۔ کیا کرے؟ ہاتھ کو چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد سے کہ اللہ اکبر، ہاتھ کو چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد کہ اللہ اکبر، ہاتھ کو باندھ لے، یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھے، ٹھیک ہے؟ اس کو اس طرح سے یاد رکھو، پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھے، اس کے بعد 2 تکبیروں میں ہاتھ لٹکا دے،
پھر چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں. اور اس کو اس طرح سے بھی یاد رکھا جاتا ہے کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لیے جائیں اور جہاں نہیں پڑھنا ہے وہاں چھوڑ دیے جائیں, ہے نا. تو جب پہلے ہم کرتے ہیں تو ہاتھ باندھتے ہیں تو یہاں پہ پڑھنا ہوتا ہے, پھر اس کے ایسے چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں نہیں پڑھنا ہوتا ہے, 2 بار چھوڑتے ہیں, پھر چوتھی بار میں ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو پھر پڑھنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد سے جہاں چوتھی تکبیر پر ہاتھ باندھ لے تو امام پھر ثنا پڑھے اور آہستہ پڑھ کر زور سے سورہ فاتحہ اور قرآن شریف میں سے کوئی سورت پڑھے, پھر رکوع کر کے 1 رکعت پوری کرے, رکوع کر کے پھر 1 رکعت پوری کرے. جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو پہلے الحمد شریف پڑھے. الحمد شریف سمجھتے ہیں, سورہ فاتحہ, ہے نا. یہ قرآن کے پورے پارے میں پہلے پارے میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ فاتحہ, اور کئی لوگوں کو فاتحہ کے نام سے بڑا درد ہوتا ہے, سمجھے کہ نہیں. ہم لوگوں کو بڑا محبت ہوتا ہے, سمجھے. ہم صبح بھی فاتحہ پڑھتے ہیں, ظہر میں بھی, عصر میں بھی, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی, تہجد کی نماز میں بھی, اور سب میں فاتحہ ہی فاتحہ پڑھتے ہیں. اور جب کسی مردے کو بخشنا ہوتا ہے تو بھی فاتحہ پڑھتے ہیں. تو ہم فاتحہ والے ہیں, ہے نا بھائی. کیونکہ قرآن فاتحہ والا, تو قرآن کو جو مانے گا وہ بھی فاتحہ والا. چلیے, جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو اس کے بعد سے الحمد پڑھے اور کوئی سورت پڑھے, پھر 3 بار ہاتھ تک اٹھائے, اللہ اکبر, سمجھے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اور پھر چوتھی بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے سیدھے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے. اس سے معلوم ہوا کہ عید الاضحیٰ میں زیادہ 6 تکبیریں ہوئیں. کتنی ہوئی؟ 6 تکبیریں. جنازے کی نماز میں کتنی زیادہ ہوتی ہیں؟ 4, اور عید الاضحیٰ میں 6, عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں. اس کے بعد اس سے معلوم ہوا کہ عید الاضحیٰ میں زیادہ 6 تکبیریں ہوئیں. 3 تکبیریں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے, یعنی قرآن کی تلاوت سے پہلے, اور تکبیر تحریمہ کے بعد, اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں قرات کے بعد اور رکوع کی تکبیر سے پہلے. اور ان 6 تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 تسبیح پڑھنے کے برابر سکتہ کرے, یعنی اتنی دیر رکے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکے. اتنا ٹائم لینا چاہیے, یعنی کہ بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چٹمنگنی پڑھ دیا, ہے نا, مار سجدہ پھاڑ مسلح, ہے نا. ایسا نہیں کرنا, ہے نا, بلکہ بڑی ادب اور احترام کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے. یہ 6 تکبیریں ہیں, اور 6 تکبیروں میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں, کبھی 5 تکبیریں بول دیتا ہے, کبھی 6 بول دیتے ہیں, کبھی 7 بھی بول جاتے ہیں, کبھی 4 بھی بول دیتے ہیں, ہے نا, کبھی ایسا ہوتا ہے. تو شریعت نے, اسلامی قانون نے, چونکہ عید اور بقرعید کی نماز ایک بڑی نماز ہوتی ہے, دور دور سے لوگ آتے ہیں, یہ فتویٰ جاری کیا ہے, سمجھے, بڑی بڑی کتابوں میں ہے, اسلام کی پرانی ساری کتابوں میں, سمجھے, فتاویٰ قاضی خان میں, فتاویٰ رضویہ میں, فتاویٰ عالمگیری وغیرہ میں, در مختار ہے, رد المختار, جو بڑی بڑی عربی کی کتابیں ہیں, ان سب میں یہ فتویٰ ہے کہ اگر بائی چانس 6 کی جگہ 7 ہو جائے یا 8 ہو جائے, یا 6 کی جگہ 4 ہو جائے, 5 ہو جائے, 3 ہو جائے, تو نماز دہرائی نہیں جائے گی, نماز ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ صرف اس لیے رکھا گیا ہے چونکہ بڑی نماز ہوتی ہے, لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں, اس وجہ سے حکم دیا ہے شریعت نے کہ نماز ادا ہو جائے گی. اس لیے کئی مرتبہ بڑے بڑے لوگوں سے بھی غلطیاں کیا ہو, چونکہ سال میں ایک بار آتی ہے نا, سمجھے, تو پریکٹس تو ہوتی نہیں, روز تو آتی نہیں, سمجھے, تو اس وجہ سے کبھی غلطیاں ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جن بھائیوں نے حج کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے, اور جن بھائیوں نے قربانیاں